السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے صحابہ سے پوچھا، وہ چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا، وہ یہودی بچہ چھوٹا نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس کے گھر لے کے جاؤ، مجھے اس کے گھر لے کے جاؤ۔ ہمارے نبی تو کافروں کے گھر جائیں بیمار پرسی کے لیے، اور ہمارے ساتھ والے کمرے کے اندر ہماری والدہ کھانس رہی ہو، بیٹا پانی پلانا، والد کھانس رہا ہو، بیٹا پانی پلانا، چاچا کھانس رہا ہو، بیٹا پانی پلانا، اور کوئی مجھے دوائی دے دو، یہ بٹن بند کر دینا، بیٹا یہ کام کر دینا، ہم تو ساتھ والے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ دعوے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، آپ کے اوپر ہم نے فدا ہونا ہے، آپ کے اوپر جانیں قربان کرنی ہے، سارے دعوے ہمارے ایک طرف۔ ہمارے گھر کے اندر، مسجد کے اندر ساتھی بیمار ہوتے ہیں، ہم بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر جاتے ہیں، جا کے دیکھا بچہ بہت شدید بیمار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بچے کلمہ پڑھ لیں۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سچا نبی جانتے ہیں جس طرح ہم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں ہمارا بیٹا ہے۔ ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں۔ کہنے لگے جس طرح ابو القاسم کہتے ہیں بیٹا مان لے بات۔ اللہ اکبر، بیٹے نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مسکراتے مسکراتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیوں نہ ہوں، آج میرا ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلا گیا ہے، میں خوش کیوں نہ ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج مختلف ہاسپٹلوں کے اندر مفت انجیل تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر مفت قرآن تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی سے کیا گلہ کریں، کافروں کی غلامی میں تو ہم خود راضی ہوئے، کافروں سے گلہ نہیں، گلہ تو ہمیں اپنے مسلمانوں سے ہے کہ وہ تو اپنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ جس دین کو وہ سچا سمجھتے ہیں اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، اور ہم اپنے سچے دین کے لیے خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تو پھر دنیا کے اندر تبدیلیاں کیسے آئیں، پھر ہمارے گھروں کے اندر سکون کیسے آئے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر سکون کیسے آئے، پھر ہمارے دل کیسے ملیں، پھر ہمارے گھر کیسے بنے، پھر ہمارا معاشرہ کیسے بنے، پھر ہمارے اداروں کے اندر برکت کیسے آئے، پھر ہمارے گھروں کے اندر برکت کیسے آئے، جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے گئے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپا دھاپی کی زندگی ہم نے شروع کر دی، ہر کوئی اپنا آپ دیکھتا جا رہا ہے، دوسرے کا خیال کسی کو نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔